بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ چائنا کی بڑھتی سرگرمیوں کے بیچ امریکہ اور جاپان فوجی اڈے کو اپ گریڈ کریں گے۔ ساؤتھ کوریا نے کہا ضرورت پڑنے پر نیوکلیئر ہتھیار تعینات کریں گے۔ معاشی بحران سے دوچار پاکستان کے وزیر اعظم ابوظہبی پہنچے۔ یو اے ای نے $2 بلین کے قرض کی ادائیگی ملتوی کر دی، مزید $1 بلین کا قرض۔ داعش نے کابل دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، نئے سال میں دوسرا بڑا حملہ۔ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن، کئی گرفتار، چھت پر کھڑے شخص کو گولی مار دی گئی۔ رشیا نے یوکرین جنگ کی کمان سنبھالنے والے جنرل کو بدل دیا۔ پوٹین کی ابراہیم رئیسی سے بات چیت، ایرانی صدر نے کہا مثبت رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الاباما کی آئی ایس برائیڈ ہدا متھانا امریکہ لوٹنا چاہتی ہیں، کہا جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کرناٹک کے ہبلی میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی بریچ کا معاملہ، ایک آدمی اچانک مودی کے قریب پہنچ گیا۔ جوشی مٹھ میں فوج کی 28 عمارتوں میں کریک، سپاہیوں کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوے کے دوران اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ 41 سالہ سمیر اسلان کو سینے میں گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ قدس کے قلندیہ ریفیوجی کیمپ میں پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ 8 بچوں کے باپ تھے، انہیں اسرائیل کے ایک شارپ شوٹر نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا۔ اس سے صرف 10 منٹ پہلے ان کے 17 سالہ بیٹے رمزی کو اسرائیلی فوجی گھر سے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس گرفتاری کے بعد گھر کے تمام ارکان چھت پر چڑھے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ان کا ایک بیٹا زخمی بھی ہوا۔ سمیر کی بیوی اور 3 بیٹیاں اور بیٹے چھت پر کھڑے تھے جب اسرائیلی شارپ شوٹر نے انہیں گولی مار دی۔ ان کے بیٹے نے فوری انہیں ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی رکاوٹوں کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی اور جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تب تک ان کی موت ہو چکی تھی۔ بعض ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سمیر اسلان اسرائیلی سپاہیوں کے گھیرے میں زمین پر پڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 1000 فلسطینیوں کو دوسری جگہ بسانے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا ہے۔ انہیں ہبرون یا الخلیل کے قریب ایک گاؤں سے دوسری جگہ بسایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس قدم سے پہلے اسرائیلی حکومت کی منظوری حاصل نہیں کی گئی۔ پچھلے ہفتے ہی یہ منصوبہ حکومت کے سامنے پیش کیا گیا۔ نابلس میں اسرائیلی فوج نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کم سے کم 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ زخمیوں میں 2 جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض فلسطینیوں کو گولی لگی۔ نابلس میں مقامی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ داعش یا آئسس خراسان نے کابل میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں 5 لوگ ہلاک ہوئے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے قریب ایک دن پہلے یعنی چہارشنبے کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 2023 میں کابل میں یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ داعش یا آئسس نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ایک مجاہد خیبر القندھاری نے یہ حملہ کیا ہے۔ طالبان حکمرانوں نے اس پر کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا ہے۔ طالبان کے پولیس چیف خالد زردان نے کل کہا تھا کہ وزارت کے قریب اس حملے میں کم سے کم 5 سویلینز ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ داعش کی ویب سائٹ امق پر کہا گیا کہ یہ حملہ اس مقام پر کیا گیا جہاں سفارتکاروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب سے 2021 کے اگست میں طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، داعش کے حملے کافی بڑھ گئے ہیں۔
ہیں۔ داعش آئیسس نے طالبان فورسز اور شیعہ مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ چہارشنبے کے حملے کے بعد 40 سے زیادہ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو یقین دلایا ہے کہ ایران 11 مہینوں سے جاری رشیا یوکرین جنگ کو ختم کرنے میں پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رئیسی نے پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ یقین دلایا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے ایسٹ یوکرین کے علاقے لوہانسک اور ڈونیسک میں رشیا کی آبادی کو بچانے کے لیے یہ جنگ شروع کی ہے۔ رشیا کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے لیے مغربی ملکوں کا مخالف رشیا پروپیگنڈا ذمہ دار ہے۔ ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ رشیا یوکرین جنگ میں ایران کے شہید ڈرونز استعمال کر رہا ہے، جس سے یوکرین کا انرجی انفراسٹرکچر ٹھپ ہو گیا ہے۔ پوٹین نے یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے ایران کی ایک تجویز پر اطمینان کا اظہار کیا۔ رشیا نے یوکرین جنگ کے معاملات سنبھالنے کے لیے ایک نئے آرمی جنرل کو مقرر کیا ہے۔ پہلے سے کام کرنے والے ایک جنرل کو ڈی موٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ 3 مہینوں سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے۔ یوکرین جنگ کے 323 دن پورے ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 1 لاکھ سرکاری عہدیداروں نے 1 فروری کو ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تنخواہوں میں اضافے اور کام کرنے کے حالات بہتر بنانے کے لیے یہ ہڑتال کی جائے گی۔ 124 سرکاری محکمے اس ہڑتال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ کی نرسز نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہڑتال کی تھی۔ وزیر اعظم رشی سونک کی حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے، لیکن صورتحال اب تک قابو میں نہیں آئی ہے۔ ایسے ہی مسائل کی وجہ سے لیز ٹروس کو کچھ دن میں ہی عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ برطانیہ اور یورپ کے کئی ملک معاشی بحران سے دوچار ہیں، جہاں مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ کووڈ کے علاوہ یوکرین جنگ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دشمن ایران کے بارے میں غلط اندازے قائم کر رہے تھے۔ وہ مہسا امینی کی موت کے پس منظر میں ہونے والے احتجاجات اور اس پر ایران کے ریاکشن کے سلسلے میں یا اسی پس منظر میں بات کر رہے تھے۔ بی بی فاطمہ کی یوم ولادت کے موقع پر شاعروں اور ادیبوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے یہ بات کہی۔ ایران میں بی بی فاطمہ کی یوم ولادت یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کے ادیبوں اور شاعروں نے انقلاب کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ الاباما کی ایک عورت نے جو داعش آئیسس میں شامل ہو گئی تھی، امریکہ واپس لوٹنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ہدا متھانا کی عمر اس وقت 20 سال تھی جب وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی اور سیریا پہنچ گئی تھی۔ سیریا کے ایک ریفیوجی کیمپ سے انٹرویو دیتے ہوئے ہدا متھانا نے کہا کہ وہ آن لائن گروپس میں اس کی ذہن سازی سے متاثر ہوئی تھی اور بعد میں داعش کے ایک فائٹر کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور اس کا ایک بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے بچے کے سوا اپنی ہر بات پر پچھتاوا ہے۔ اس کے بچے کی عمر اب پری اسکول جانے لائق ہے۔ 28 سالہ ہدا نے کہا کہ اگر اسے جیل جانا پڑا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے، وہ دوبارہ نہیں لڑے گی۔ اسے امید ہے کہ اس کی حکومت یعنی امریکہ کی حکومت اسے اس نظر سے دیکھے گی کہ ایک نوجوان لڑکی نے غلطی کی ہے۔ اس وقت سیریا اور عراق میں داعش چھائی ہوئی تھی، تب اس نے سوشل میڈیا پر داعش کی پرجوش تائید کی تھی۔ اب اس کا کہنا ہے کہ اس کا فون لیا گیا تھا اور آئی ایس کے حامیوں نے اس کے فون سے ٹویٹس کیے تھے۔ ہدا متھانا نیو جرسی میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ کا تعلق یمن سے تھا۔ کسی وقت اس کے پاس امریکی پاسپورٹ تھا۔ اپنے گھر والوں کو 2014 میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اسکول کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے، لیکن وہ ترکی چلی گئی اور وہاں سے سیریا میں داخل ہوئی۔ برطانیہ، امریکہ اور کئی دوسرے مغربی اور یورپی ملکوں میں ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے آئی ایس برائٹ کا ایک نام یو اے ای نے پاکستان کے $2 بلین قرض کی ادائیگی کو ملتوی کر دیا ہے اور پاکستان کو مزید $1 بلین قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ان دنوں بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ فارن ایکسچینج میں کمی کی وجہ سے وہ کئی چیزیں امپورٹ کرنے کے لائق نہیں رہا۔ حال ہی میں جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں سیلاب سے بری طرح متاثرہ پاکستان کی مدد کے لیے کئی $بلین کا وعدہ کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کا 2 دن کا دورہ شروع کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں نے انویسٹمنٹ میں تعاون اور پارٹنرشپ کو بڑھانے سے اتفاق کیا۔ اس دورے کے دوران شہباز شریف نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی یو اے ای کا دورہ کر رہا ہے۔
امریکہ اور جاپان نے چائنا کے بڑھتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سمندری فوج کی ایک یونٹ کو پھر سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ساتھ جاپان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 12ویں مرین ریجیمنٹ کو پھر سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یہ اعلان چائنا کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ امریکہ اس سمجھوتے کے مطابق جاپان کے اوکیناوا میں مرین یونٹ کو اپ گریڈ کرے گا۔ یہ تعیناتی 2025 تک پوری ہو جائے گی۔ جاپان اور امریکہ ایک دوسرے کے اہم اتحادی ہیں۔ حالیہ عرصے میں چائنا کی سرگرمیوں سے امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں خاص طور پر جاپان اور ساؤتھ کوریا کو کافی تشویش رہی ہے۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے دوران اوکیناوا میں اپنا فوجی اڈہ قائم کیا تھا۔ فی الحال جاپان میں 18,000 امریکی مرینز تعینات ہیں۔ یہ امریکہ کے باہر امریکی سپاہیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ چائنا اور جاپان کے درمیان ایسٹ چائنا کے سمندر میں ایک جزیرے کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے صدر یون سک یول نے کہا ہے کہ اگر نارتھ کوریا کے ساتھ تناؤ بڑھا تو ان کا ملک نیوکلیئر ہتھیار تعینات کرے گا۔ ایک سرکاری میٹنگ کے دوران صدر نے کہا کہ اگر نارتھ کوریا کا مسئلہ زیادہ سنگین ہو جائے تو ریپبلک آف کوریا نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے اور انہیں تعینات کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ کرناٹک کے ہبلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے دوران سیکیورٹی بریچ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ سڑک سے ایک آدمی اچانک سامنے آیا اور وزیر اعظم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس شخص کے ایک ہاتھ میں پھول کا ہار تھا۔ بظاہر وہ مودی کو پھول پہنانا چاہتا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وزیر اعظم ایک SUV گاڑی کے فٹ بوتھ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخری لمحے میں اسپیشل پروٹیکشن گروپ کے ایک آفیسر نے اس شخص کو روکا۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ یہ تازہ واقعہ کرناٹک کے ہبلی میں پیش آیا۔ پنجاب اسمبلی الیکشن سے پہلے بھی پچھلے سال پنجاب میں سیکیورٹی بریچ کا ایک معاملہ پیش آیا تھا اور وزیر اعظم کو کافی دیر تک ایک ہائی وے پر رکنا پڑا تھا۔ وزیر اعظم نیشنل یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے لیے کرناٹک کے ہبلی میں تھے۔ اتراکھنڈ کے ڈوبتے ہوئے شہر جوشی مٹھ کے آس پاس کے علاقوں میں بعض سپاہیوں کو عارضی طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ مقام چائنا کی سرحد کے قریب ہے۔ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے بتایا کہ فوج کی 25 سے 28 عمارتوں میں کریکس آئے ہیں اور سپاہیوں کو فی الحال عارضی طور پر ہٹایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان سپاہیوں کو مستقل طور پر ایک دوسرے علاقے اولی میں رکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ جوشی مٹھ کے قریب 20 سے زیادہ فوجی عمارتوں کو اوسط سے معمولی نقصان پہنچا ہے۔ جوشی مٹھ بدری ناتھ جیسے مذہبی مقامات کو جانے کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقام فوجی لحاظ سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے ایک ہندو مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی تعمیر کی وجہ سے جوشی مٹھ ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے فوری اس پروجیکٹ کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے کہا کہ چائنا کے ساتھ سرحد پر صورتحال قابو میں ہے لیکن ناقابل قیاس یعنی انپریڈکٹیبل ہے۔ سالانہ آرمی ڈے کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں فوجوں کے درمیان 7 میں سے 5 اہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نارتھ ایسٹ کے زیادہ تر مقامات پر امن بحال ہو گیا ہے۔ ہر سال 15 جنوری کو آرمی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پانڈے نے کہا کہ انڈیا کی آزادی کے 75ویں سال یہ دن کافی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی انڈیا کے توپ خانے میں خاتون آفیسرز کو بھرتی کیا جائے گا۔ چائنا کا نام لیے بغیر آرمی چیف نے کہا کہ فوج LAC پر سٹیٹس کو بدلنے کی کوششوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چائنا کی بڑھتی سرگرمیوں کے بیچ امریکہ اور جاپان فوجی اڈے کو اپ گریڈ کریں گے۔ ساؤتھ کوریا نے کہا ضرورت پڑنے پر نیوکلیئر ہتھیار تعینات کریں گے۔ معاشی بحران سے دوچار پاکستان کے وزیر اعظم ابوظہبی پہنچے۔ UAE نے $2 بلین کے قرض کی ادائیگی ملتوی کر دی۔ مزید $1 بلین کا قرض۔ داعش نے کابل دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔ نئے سال میں دوسرا بڑا حملہ۔
مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن، کئی گرفتار، چھت پر کھڑے شخص کو گولی مار دی گئی۔ رشیا نے یوکرین جنگ کی کمان سنبھالنے والے جنرل کو بدل دیا، پوٹین کی ابراہیم رئیسی سے بات چیت، ایرانی صدر نے کہا مثبت رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الاباما کی آئی ایس برائیڈ ہدا متھانا امریکہ لوٹنا چاہتی ہیں، کہا جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کرناٹک کے ہبلی میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی بریچ کا معاملہ، ایک آدمی اچانک مودی کے قریب پہنچ گیا۔ جوشی مٹھ میں فوج کی 28 عمارتوں میں کریک، سپاہیوں کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔